اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اعلان ہوا اور لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے آخری رسول بنو اسرائیل میں سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل بنو اسماعیل میں سے پیدا ہوئے ہیں، تو بنو اسرائیل کے لیے یہ بات بڑی شاق گزری۔ ان کے لیے اس بات کو برداشت کرنا ممکن نہ رہا، اسی لیے وہ بنو اسرائیل جو شام اور یمن کے علاقوں سے ہجرت کر کر کے مدینے میں صرف اس لیے آباد ہو رہے تھے کہ آخری رسول یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، ہماری کتابوں میں جس جگہ کی پیشین گوئی ہے، جس جگہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس سرزمین پر اس طرح کے علاقے میں آخری رسول ہجرت کریں گے، وہ علاقہ یہ ہے، تو صرف اس لیے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ لیکن اللہ کے رسول جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہی بنو اسرائیل ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ انہیں امید تھی کہ ہمیشہ کی طرح یہ آخری پیغمبر بھی ہماری نسل سے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں کو بڑا دکھ تھا اور موقع بموقع یہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رسالت کو پہلی تمام نبوتوں اور رسالتوں سے ممتاز کرتے ہوئے دو الگ احکام دیے۔ پہلا حکم یہ کہ اب آخری امت کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ مسجد حرام ہوگی، خانہ کعبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا حکم جو پہلی ان امتوں کے اندر بنو اسرائیل کی امتوں میں نہیں تھا، وہ یہ کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، حج کرنا ہے بیت اللہ کا۔ یہ دو حکم، ایک خانہ کعبہ کا حج کرنا اور دوسرا بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ یا مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، بنو اسرائیل کے لیے انتہائی دشوار گزرے۔ چنانچہ انہوں نے پھر بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی ہمارا گھر بیت المقدس زیادہ محترم ہے، زیادہ پرانا ہے، تمام انبیاء کا قبلہ اور مسکن رہا ہے، اور حج بیت اللہ کی بھی مخالفت ان لوگوں نے کی۔ چنانچہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی کچھ مختصر تاریخ ذکر فرمائی ہے اور یہ بتایا کہ مسجد حرام یا خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جو انتہائی مقدس ہے، اور اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی ہے، جو خود بنو اسرائیل کے بھی جد امجد ہیں، اور انہی کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے انتہائی محبوب نبی ہیں، ان کا اس کی تعمیر میں ایک بڑا کردار موجود ہے۔ اس لیے خانہ کعبہ عظمت کے لحاظ سے کم نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ عربوں کا، مشرکین عرب کا قبلہ رہا ہو، بلکہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی تاریخ ذکر کی، اور اس کی تاریخ کو بتانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمتیں ذکر کی۔ چنانچہ وہ آیت جو ہم نے اب سے پہلے پڑھی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کب لیا، کیسے لیا؟ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ان کو نبی بنانے سے پہلے اللہ نے امتحان لیا، جبکہ زیادہ تر مفسرین ان حالات اور واقعات کو ذکر کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے بعد پیش آئے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا امتحان اسی وقت شروع ہوتا ہے جب ایک بت پرست بلکہ بت بنانے والے باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ان بتوں کو توڑتے ہیں،
ان بتوں کی عبادت کی مخالفت کرتے ہیں، وقت کے بادشاہ کے سامنے اس کی عبادت کو غلط ٹھہراتے ہیں، وقت کا وہ بادشاہ ان کو آگ کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کرتا ہے، آگ کو حکم دیتا ہے کہ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، خالص ٹھنڈا نہیں ہونا ہے۔ جہنم کا ایک عذاب ٹھنڈ کی شکل میں بھی ہوگا جس کو زمہریر کہتے ہیں، تو خالص ٹھنڈک نقصان دہ ہے۔ ایسی ٹھنڈی جس کے اندر سلامتی بھی ہو، ایسی ٹھنڈی ہونا ہے اے آگ تجھے۔ یہ اللہ کا حکم آگ کو ہوا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے ساتھ میں رہتے ہوئے برداشت کیے۔ اس کے بعد ایک امتحان ہوا کہ اپنا علاقہ چھوڑو، ملک شام جا کر کے آباد ہو جاؤ۔ وہاں گئے، کچھ دنوں وہاں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا دیا۔ حکم ہوا کہ اس بیٹے اور اس بیوی دونوں کو لے کر یہاں سے بھی آگے نکل جاؤ۔ جب آگے بڑھے، راستے میں بہت سی منزلیں آئیں، بہت سے مقامات آئے جہاں ہریالی تھی، رہائش کے علاقے سمجھ میں آتے تھے۔ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہاں چھوڑ دیں، وہ کہنے لگے ابھی اللہ کا حکم یہاں کا نہیں ہے۔ آگے بڑھتے گئے، اس علاقے میں پہنچے جہاں پتھریلی پہاڑی علاقہ ہے، دور دور تک کوئی تن کا گھاس کا موجود نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، پانی کا ایک گھونٹ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہاں رہنے کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں چھوڑتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ پانی تھا ان کے مشکیزے میں اور کچھ کھجوریں تھی ان کے توشے دان میں، وہ لے کر کے وہاں گزارا کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے۔ جبرائیل آتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے یہاں سے چلنا ہے، بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اتنا بھی وقت نہیں ضائع کرتے کہ بچوں کو بتا دیتے، فوراً اٹھ کر چل دیتے ہیں۔ بیوی پکارتی ہے کیا مسئلہ ہے، ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ بار بار سوال کرنے پر جب جواب نہیں ملتا تو خود ہی کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں میں گردن ہلاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب ٹیلوں کی آڑ میں آ جاتے ہیں، بچوں کو نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، تو وہ دعائیہ کلمات جو یہاں اللہ ذکر فرماتا ہے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری فرماتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، کوئی آدم زاد نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا نظم نہیں ہے، اے اللہ دو کام کر دے، ایک تو اس علاقے کو شہر کی شکل دے دے جہاں یہ لوگ آسانی سے رہ سکے، اور دوسرے امن والا شہر بنانا، ایسا شہر جس کے اندر امن نہ ہو وہ کس کام کا، وہاں پر رہائش کیسے ہوگی؟ یہ دعا کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سخت ترین امتحان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ ایک مدت تک ماں بیٹے یہی پر پرورش پاتے ہیں، اور پرورش پانے کے بعد جب بیٹا چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے، اب اللہ کا پھر ایک حکم آتا ہے۔ خواب ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس بیٹے کو جس کی پرورش میں باپ کا کردار نہ کے برابر ہے، اکیلے ماں نے جس کی پرورش کی ہے، جو باپ اپنے اس بیٹے کو سینے سے لگانے سے محروم رہا ہے، اس باپ کو حکم ہے کہ اس بیٹے کو ذبح کریں، لیکن کریں کا معنی خواب دکھایا گیا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس حکم پر بھی لبیک کہتے ہیں۔ تو یہ عظیم قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ ان قربانیوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنْ، انہوں نے ان کو پورا کر کے دکھایا۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے سارے کاموں کے اندر اپنے آپ کو پورا ثابت کیا ہے، پوری وفا انہوں نے کر کے دکھائی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کون؟ اللہ کے محبوب بندے۔ جب وہ ان آزمائشوں کے اندر کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کی سند اور سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب ایک انعام ان کو ملا، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام آنے والے لوگوں کا مقتدی بنانا چاہتا ہوں، آپ کی نسل کے اندر نبوت کا سلسلہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کیا؟ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ان کی نسل میں اللہ کتاب اور نبوت کا سلسلہ قائم کرنے والا ہے۔
تو اب بنو اسرائیل میں ایک زمانے تک نبوت چلی، اب بنو اسماعیل میں نبوت منتقل ہو رہی ہے، لیکن دونوں ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اس لیے یہ بات اعتراض کے لائق ہے ہی نہیں۔ اللہ نے جب یہ وعدہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رہے گی، وہی کہہ دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو نہیں ملے گی۔ اور اے بنو اسرائیل، تم لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کر کر کے، ان کو ستا کر، تکلیفیں پہنچا کر، ان کو قتل کر کے ثابت کر دیا کہ تم اب ظالموں کی لسٹ کے اندر بہت گھٹیا درجے پر جا چکے ہو، نبوت کے اہل نہیں ہو، اس لیے ہم بنو اسماعیل کا انتخاب کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ کے اسی وعدے کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اچانک سے ہونے والا کام نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ خانہ کعبہ کا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا، لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا۔ لوگ جس جگہ بار بار آئیں، اپنی ضرورتیں، اپنے دل کا سکون جہاں تلاش کریں، ایسی جگہ اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے۔ آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، خانہ کعبہ یا اس کے آس پاس کا علاقہ بہت بڑا ٹوریزم اس لیے ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہاں پر عیاشی ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ عجوبہ کہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں جانے کو دل چاہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ، جس شخص کو ایک مرتبہ جانے کی توفیق مل گئی، اس کا دل زیادہ چاہتا ہے، یعنی وہ جگہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس جگہ کے اندر جو سکون اور مزہ ہے وہ دوسری جگہوں کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس شخص کا حج قبول ہو جائے، قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا پھر واپس وہاں جانے کو دل چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اگلی ہی آیت میں آ رہی ہے کہ اے اللہ اس سرزمین کو امن والا شہر بنا۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی اور وہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک امن کی جگہ ہے۔ کیسے کہ اگر وہاں رہتے ہوئے کوئی شخص کچھ بھی غلطی کرتا ہے، بڑا مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، وہاں آپ کے سگے باپ کا قاتل موجود کیوں نہ ہو، سگے بھائی کا قاتل کیوں نہ موجود ہو، عرب کے وہ لوگ جنہیں جاہلیت والے لوگ کہا جاتا ہے، جنہیں مشرکین عرب کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کے دشمن کہا جاتا ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کا اتنا احترام کرتے کہ اپنے باپ کے اس قاتل کو، اپنے سگے بھائی کے اس قاتل کو نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے تھے جو حرم کے اندر موجود ہوتا تھا۔ تو یہ جگہ ایسے امن کی جگہ ہے، وہاں جانور اپنے آپ کو بالکل محفوظ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ حرم کے اندر بیت اللہ صرف نہیں، پورے حرم میں ہری گھاس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ جگہ امن کی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، بعد کے زمانوں میں، آج تک صرف فتح مکہ کے دن کچھ وقت کے لیے اللہ کے رسول کو اجازت ملی تھی وہاں جنگ کرنے کی، اس کے فوراً بعد وہی کا وہی اسی دن میں اللہ نے واپس اس کو امن کی جگہ ہونے کا اعلان فرما دیا تھا۔ غرض یہ ہے کہ خانہ کعبہ یا مسجد حرام یا کہیں پورا کا پورا حرم آج بھی امن کی جگہ ہے۔ اب معنی کیا ہوئے کہ اگر کوئی بھی شخص حرم کے اندر کسی کو قتل کرتا ہے تو چونکہ اس نے خود اس جگہ کا لحاظ نہیں کیا تو بدلے میں اس کو وہیں پر قتل کیا جائے گا، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص باہر کسی کو قتل کر دیتا ہے اور قتل کر کے حرم میں جا کر پناہ لے گا، تمام ائمہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو قتل کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، حرم کے امن ہونے کا لحاظ کیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر قتل نہ کیا گیا تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، کوئی بھی کسی کو قتل کرے گا، حرم میں جا کر کے رہنے لگے گا، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اس کا دانا پانی بند کر دیا جائے گا، دوسری شکلیں اختیار کی جائیں گی جس سے یہاں سے نکل جائے، لیکن جب تک یہاں ہے تب تک اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی، اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔
یہ جگہ امن کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جو خود ان کا معجزہ ہے، اس معجزے کے طور پر آج تک اس کے اندر موجود ہیں۔ بعد میں لوگوں کے اس کو بار بار چھونے کی وجہ سے نشانات کم ہوئے، ختم نہیں ہوئے ہیں۔ چنانچہ آج بھی مقام ابراہیم کی تصاویر نیٹ پر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیں، اس کے اندر ان نشانات کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیلاب آیا، اس سیلاب کے اندر یہ پتھر اپنی جگہ سے دور چلا گیا، تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا، اس کو خانہ کعبہ سے کچھ دور کر کے اس کے چاروں طرف پتھر لگوائے، ان پتھروں کے اوپر اس کو رکھا تاکہ یہ بہے نہیں۔ بعد میں اب وہی پتھر شیشوں کے اندر محفوظ ہے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ نماز پڑھنے کی جگہ بنانے کا مطلب جو اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا تھا وہ عمل کیا عمل تھا کہ آپ ایسے ڈھنگ سے کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم بھی آپ کے سامنے ہے اور خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس ڈھنگ سے کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، جن کو آپ طواف کے شکرانے کے طور پر پڑھے جانے والے 2 نفل سمجھتے ہیں۔ ان 2 رکعت کو پڑھنا واجب ہے کسی بھی جگہ پر، لیکن سنت یا مستحب ہے آپ اسی جگہ پر پڑھے جہاں مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ دونوں آپ کے سامنے ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ وہ آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منشا کے عین مطابق نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس پتھر کی فضیلت سنی تو اللہ کے رسول کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی تھی، یا رسول اللہ یہاں ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں آپ نماز پڑھا کرو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، ان سب کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ کس چیز سے؟ شرک سے۔ کس چیز سے؟ بد اخلاقی، بد کرداری سے۔ کس چیز سے؟ ظاہری گندگی سے، نجاستوں سے۔ ظاہری گندگیاں وہاں پر نہیں ہونی چاہیے، اعمال کی گندگی نہیں ہونی چاہیے، اخلاق کی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ اللہ کے گھر میں آئیں، وہ گھر چاہے خانہ کعبہ ہو یا آپ کے محلے کی مسجد ہو، وہاں آپ کے ذہن سے تکبر نکال کر کے آنا چاہیے، اپنے اندر سے حسد، کینہ، بغض و عداوت کو مسجد کے باہر چھوڑ کے آنا چاہیے، کیونکہ اب آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مسجد کو پاک رکھنا ضروری ہے ہر قسم کی بدبو سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص لہسن یا کچے پیاز کی بو کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو۔ اسی طرح یہی حکم ہے، آپ بیڑی سگریٹ پیے اور اچھے ڈھنگ سے اپنے منہ کو صاف کیے بغیر مسجد کے اندر داخل ہو، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، ایسے داخل ہونا مکروہ ہے۔ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، غرض مسجد کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نبوت ان بندوں کو ملے گی جو ظالم نہیں ہوں گے، تو یہاں بھی کہنے لگے کہ رزق عطا فرما ان بندوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ نے کہا رزق ایک معمولی چیز ہے، رزق کی اہمیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ نبوت کسی بھی اچھے منصب اور عہدے کی اہمیت بہت بڑی ہے، وہ ظالموں کو نہیں ملیں گی، روزی رزق سب کو ملے گا۔ اللہ نے فرمایا قال ومن کفر، اور ان لوگوں کو بھی جو کفر کرے، فأمتعه قلیلا، تو میں اس کو بھی تھوڑا فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، لیکن پھر جہنم کے عذاب کی طرف اس کو گھسیٹوں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میرا گھر ایسی جگہ ہے جہاں بدبو رہتی ہے، یہ رہتی ہے، وہ رہتی ہے، لیکن کھلی ہوا ہے۔ میرا گھر ایسا ہے بہت تنگ ہے لیکن پرسکون سوسائٹی ہے، یعنی کوئی بھی گھر
کبھی کسی ایک فائدے کو پیش کرتا ہے دوسرا نقصان اس میں ہوتا ہے، ایک نقصان ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، پورا کا پورا برا ٹھکانہ ہے، وہاں کوئی بھی فائدہ کوئی بھی نفع نہیں ہے، ایسا بدترین ٹھکانہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ذکر کر کے فرما دیا کہ خانہ کعبہ کو بنانے والی وہ عظیم شخصیت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت ذکر کر کے فرما دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ اس عظیم شخصیت کا ہے، اور اللہ کے رسول کی فضیلت یہی معلوم ہو گئی کہ آپ کی نسل، آپ کے آبا و اجداد بڑے عظیم کارنامے انجام دینے والے ہیں، تو آپ کسی بھی طرح بنو اسرائیل سے کم نہیں بلکہ ان سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، آپ کی سنتوں کی پیروی کرنے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔